آپ ذرا دیکھیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انسان کے تصور کو، سائیکولوجی کو آپ دیکھیں. انسان کے پاس اگر بلین ہو، انسان کے پاس بینک بیلنس ادھر بھی ہو، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر بھی ہو، تو انسان ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ میری زندگی اب آرام سے کٹے گی، اور میرے پاس اتنا ہو جائے تو میری زندگی بہت سکون سے کٹے گی. لیکن میرا رب انسان کی اس سائیکولوجی کے حوالے سے انسان کو تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے عارضی چیزوں پر غرور کرنے والے اور اس کے دھوکے میں گرفتار ہونے والے، سن لے، تو جمع کیا ہے اپنی جگہ پر، ضرورت بھر جمع کرنا. دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے وہ تو نہیں معلوم کتنا رہنا، لیکن دنیا کے سلسلے میں مال و زر کو جمع کرنا برا نہیں ہے، مستقبل کے منصوبے کو بنانا برا نہیں ہے. لیکن قرآن نے اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا تو ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے جو تیرے پاس ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے. اس کو قرآن نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بندوں کے تصور کو خدا کی طرف مائل کرنے، بندوں کے تصور کو توکل کی طرف مائل کرنے کے لیے کتنی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کر، تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے سلسلے میں جد و جہد کرنا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر ابھارا، قرآن نے اس پر ابھارا. لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ تم اپنی آخرت کو فراموش کر دو. آج کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس چکا چوند دنیا کی محبت میں انسان کو اتنا گرفتار کر دیا جائے کہ انسان کے دل و دماغ سے یہ تصور نکل جائے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن پہنچنا ہے. تو چوتھی بدبختی کی علامت حضرت فضیل بن عیاض فرماتے الرغبت فی الدنیا، اور آخری علامت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طول الامل، لمبی امیدیں، لمبی امیدیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی کیا اللہ کی فرما برداری کرنا، میں تو ابھی امید ہے کہ ابھی 60-70 سال جیوں گا، 80 سال جیوں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، بعد میں نماز کا پابند بن جاؤں گا، کل سے گناہ چھوڑ دوں گا، پرسوں سے سیدھے راستے پر آ جاؤں گا. یہ ساری جتنی بھی لمبی امیدیں ہیں، اگر یہ کیفیت کسی انسان کی پیدا ہو جائے تو حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدبخت ہونے میں کوئی کمی نہیں، یہ بھی ایک بدبختی کی علامت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس تصور کے اندر ڈوب جائے کہ پتہ نہیں کل کا سورج میں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، آج ہی سے اپنی زندگی کو سنوار لوں اور آج ہی سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر لوں، گناہوں سے توبہ کر لوں، اور کل کے انتظار کی فکر نہ کرے اور لمبی امیدوں کو چھوڑ دے، تو پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ایسا انسان بدبخت نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ انسان خوش نصیب سمجھا جائے گا. بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ اس دار فانی سے اتنے جلدی چلے جائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے کل تک آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے تھے جن کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنی جلدی آپ کو داغ مفارقت دے جائیں گے، لیکن چلے گئے. تو آج کی زندگی کو غنیمت جانو، لمبی امیدیں چھوڑ دو
اور لمبی امیدوں پر بہت سارے تو گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ بڑی رات کو توبہ کر لیں گے، بڑے مہینے میں توبہ کر لیں گے. نہیں، کسی کو نہیں خبر، کوئی نہیں جانتا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو. جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، حضور سے رب نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو. قرآن میں چند جگہوں پر چھوڑنے کے بارے میں فرمایا گیا. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. لمبی امیدیں رکھنا چھوڑ دو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیشہ یہ سوچو کہ کبھی بھی موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں ہمیں لے سکتا ہے. آج کے دن کو، آج کے لمحے کو، آج کی ساعت کو، آج کی سانس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رکھیں. بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ عز و جل کے وہ بندے جو بے قراری کی وادیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر قرار کی دولت نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے. اور یاد رکھیں گناہ سے اللہ تعالیٰ دل کا سکون چھین لیتا ہے اور نیکی کی وجہ سے اللہ دل کے اندر سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے. جب جب نیکی کرو گے اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا، اور جب جب گناہ کرو گے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ قرار کی دولت کو چھین لے گا. اب میں آخری بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اسی کو اینڈ کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک حدیث سنا کر آپ کو اور ہم کو سمجھ لینا چاہیے اس حدیث کو سن کر کہ ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہے، ہم کیسے مومن ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فَأَنْتَ مُؤْمِن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے، بس تو مومن ہے. آج گناہ بے چین نہیں کر رہا، گناہ کر کے انسان کہے لگا رہا ہے، گناہ کر کے شرما نہیں رہا، ڈر نہیں رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے. نہیں، بلکہ گناہ کر کے عیش کر رہا ہے، گناہ کر کے مستی میں زندگی گزار رہا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کبھی گناہ ہو جائے، اگر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے اور بندہ یہ کہنے لگتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اس کی طبیعت بے قرار نہیں، اس کی طبیعت میں سکون نہیں، یہ گناہ اسے بے چین کر رہا ہے، یہی بے چینی در حقیقت اس کی مومن ہونے کی علامت ہے. اور نیکی جب ہو جائے اور دل کے اندر سکون اور سرور جاری ہو جائے تو سمجھ لینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ایمان کا عظیم سرمایہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. اب کون سی نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ ضمناً حدیث شریف یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں، بس اس کو بھی بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اس پر ایمان لانے کے بعد جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سبب سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. کسی مسلمان کو تم خوش کر دو، اس کے دل میں خوشی دوڑا دو. آج ہم مسلمان کے دلوں کے اندر غم کے علاوہ کچھ رکھتے نظر ہی نہیں آتے، خوشی تو بہت دور کی بات ہے. آج کی سنی اجتماع میں آنے والوں، یہ درس لے کر یہاں سے اٹھو اور اپنی زندگی کی تبدیلی کا عہد کرو. ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کا شمار شقیوں میں نہیں، بدبختوں میں نہیں، خوشبختوں میں شمار فرما دے.